اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈال دو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو انفقو، اے ایمان والو خرچ کر ڈالو۔ تو اب اس انفقو کی زمرے میں کئی چیزیں آتے ہیں۔ آپ خرچ کرنا کچھ ایسے ہوتے ہیں جو آپ پر لازم ہوتے ہیں، جیسا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنا، یہ بھی انفقو کی زمرے میں ہے، لیکن یہ فرض کی زمرے میں ہے۔ اگر یہ آپ ادا نہیں کرو گے تو گنہگار ہوگے۔ اور کچھ نوافل کے زمرے میں آتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نفلی صدقات و خیرات۔ اگر کوئی جناب مانگنے والا بندہ جس کے پاس استطاعت کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک بھائی جو ہے اللہ نے اس کو یہ مال دولت دیا ہے، اس پر یہ حق بنتا ہے کہ وہ اکیلے ڈھکارے مت مارے، اس بیچارے کا بھی خیال رکھے۔ اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا ہے، اگر آپ کو اللہ نے طاقت دیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بہترین غذا کھانے کھلاتا ہے، پھل فروٹ کھلاتا ہے، آپ کا پڑوسی کو اتنی طاقت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں، آپ اس پھل کی چھلکوں کو اپنے دروازے کے باہر ڈال دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے پڑوسی کا بچوں کا نظر اس پر پڑے۔ اور ہم تو اللہ معاف کرے بھائی، ہم تو لکڑ ہضم پتر ہضم ہے، ہمارے جناب سسٹم تو جو کچھ ہے ہم ہی ملے، چاہے اگلا بندہ پریشان ہوتا ہے، اگلا بندے کے چاہے حق تلفی ہوتی ہے، اگلے بندے کی عزت جناب خراب ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں خراب ہونے دو، بس ہم ہی کچھ ملے۔ حالانکہ معلوم نہیں، اگر اسی ہوس کے اندر، اگر اسی نظریے کے ساتھ ہم اپنی دن رات اس کوشش میں لگے رہیں گے نا، تو میرے دوستو زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، کسی بھی وقت شام ہو جائیں گے۔ جب شام ہوں گے تو جو جس چیز کے پیچھے تو لگا رہا، سب سے پہلی وہی چیز تجھ سے الگ ہو گئی۔ اب تو اس کا مالک نہیں، اب تو اس کا، جیسا ہی کل مغرب کے وقت جناب بیان کے اندر یہ ساتھی بتا رہے تھے نا، ایک بندے نے وصیت کی کہ جناب مجھے قبر کے اندر سردی لگے کہ جرابیں سمیت مجھے جو قبر میں اتار دے۔ حالانکہ جو جرابیں چلو 20 روپے 30 40 50، لیکن اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ جناب کفن کے علاوہ جرابیں ان کو پہنائے جائے، یہ بھی اجازت نہیں ہے۔ اس سے یہ ہمیں ایک پیغام ملتا ہے خاموش، کہ جس مال کی خاطر ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا، اللہ کے قسم موت کے بعد اس مال کے اوپر ہمارا کچھ بھی حق نہیں ہوتا۔ اس لیے جو کچھ اللہ نے آپ کو اس دنیا کے اندر میسر کیا ہے، آپ کو مالک بنایا ہے، اپنی زندگی میں اپنی ہاتھوں سے اللہ کے راستہ میں خرچ کرو۔ فرمایا جو اللہ کے راستہ میں خرچ کرتے ہیں نا، رب العالمین ان کو ایسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے کہ ایک ایک نیکی کی بدلے میں اس ایک نیکی کو بڑا چڑھا کر کے 700 گنا بڑھا دیتا ہے، اور پھر اس 700 بھی مضاعف کر دیتا ہے تو 1400 بھی زیادہ۔ اور پھر اللہ رب العزت فرماتے کہ میرے علم اس سے بھی وسیع ہے، میں اس سے بھی بڑھا سکتا ہوں۔ انسان کمزور، اس کا عقل کمزور، اس کی مصنوعات کمزور، وہ اللہ رب العزت کی عطا کو حساب نہیں لگا سکتے۔ لیکن میری دوستو شرط یہ ہے کہ آپ جو اللہ کے راستہ میں خرچ کریں، اخلاصی نیت کے ساتھ خرچ کریں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں۔ اگر آپ نے اپنی نیت کے اندر فرق لے آیا، اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ میں یہ اللہ کے راستے میں خرچ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جناب لوگ مجھے اچھا کہے، اگر یہ نیت آپ نے کہا بھی نہیں، اس زبان سے الفاظ ادا نہیں کیا، صرف دل میں یہ خیال آیا، تو تمہارے جتنی بھی جو نیکیاں ہیں نا، اس خیال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی بھائی۔